سفید بالوں سے حیا آتی ہے، اس کا معنی بھی ہم نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب سفید بال آ جائیں گے تو بخشش کا کوئی ذریعہ بن جائے گا۔ بخشش کا ذریعہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ماحول میں دو لوگوں کی عزت بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک جو نیک لوگ ہوتے ہیں، صالح لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، بددیانتی نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، سازشوں کا شکار نہیں ہوتے، نہ سازشیں کرتے ہیں، اپنی دنیا سجائے رکھتے ہیں، لوگوں کو اس سے حیا آتی ہے، یار یہ شریف آدمی ہے، اس کے بارے میں نہیں کچھ کرو، نہیں کہو، ایسے کہتے ہیں لوگ۔ اور ایک جب کوئی بزرگ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ بزرگ آدمی ہے، یار کچھ تو شرم کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بزرگ نے جو گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دیے ہم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کے بارے میں جو نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ کو سفیدی سے جو بالوں میں آ جائے اس وقت حیا آتی ہے، وہ یہ حیا آتی ہے کہ تجھے ابھی بھی حیا نہیں آتی تو گناہ کرتا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے اس وقت تجھے شرم نہیں آتی، ابھی بھی برائی کرتا ہے، تیرے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے۔ اللہ کو اس طرح حیا آتی ہے اسے، یہ نہیں ہے کہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے رب اور ملیا میٹ کر دیتا ہے، ان کو ڈیلیٹ نہیں کرتا ہے، ان کو ڈیلیٹ بڑھاپے میں کرے گا، کیونکہ بال بڑھاپے کی علامت نہیں ہوتے۔ ہم نے تو بال 25 سال میں بھی سفیدی اترتی دیکھی ہے، تو یہ تو جوانی بھی ابھی صحیح شروع نہیں ہوئی، میچورٹی شروع نہیں ہوئی۔ اور میچورٹی کہاں شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے نبیوں کو نبوت ملتی ہے، 40 ایئر سے، 40 سال سے۔ ہر کام 40 سال میں ہے، 40 سال میں نبوت ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحلم بردباری جسے کہتے ہیں، والحیاء، یہ 40 سال سے شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے لاابالی پن ہوتا ہے، بدماشی کے سال ہوتے ہیں، جوانی کے سال ہوتے ہیں، لاپرواہی کے سال ہوتے ہیں۔ 40 سال کے بعد انسان کو کامل سوچ آتی ہے، اور اگر کسی کو 40 سال میں بھی ہوش نہ آئے تو وہ باغی تصور ہوتا ہے، وہ خدا کا بھی باغی، معاشرے کا بھی باغی، ملت کا بھی باغی۔ اسی طرح اس سورہ توبہ کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی کا ایک نصب العین بیان کیا۔ اب یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں اپنی بزرگی بھی سمجھ آ جائے، جوانی بھی سمجھ آ جائے، سفید بالوں کی بھی بات سمجھ آ جائے، اور اپنے آخرت کی بھی سمجھ آ جائے۔ فرمایا کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، پھر بھی ہوا مولانا۔ کہہ دو کہ لن یصیبنا، لن یصیبنا کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، ہم مومن ہیں، ہمارے لیے ہے یہ، الا ما کتب اللہ لنا، تو یہ ذہن میں رکھو کہ کسی نہ کسی بات پہ پکڑ آئی ہے، جو اللہ کو ناپسند تھی تیری بات، اس پہ اللہ نے تجھے آزمائش میں، مصیبت میں ڈالا ہے، کیونکہ اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ مایوسی گناہ ہے، لوگوں نے اس کو کفر کہہ لیا ہے، حالانکہ یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں مایوسی کفر ہے، نو نو نو، مایوسی گناہ ہے، یہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، گناہ گاری ہے کہ آدمی مایوس ہو جائے، جینے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے، ہر کام میں گھاٹا پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تیرے دستور حیات میں کوئی کجی ہے، غلطی ہے، جس کی وجہ سے تو آگے جا کر پٹ جاتا ہے۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ اچھا پھر یہ ہوا مولانا، ہم جو ہے نا مولانا علماء کو کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان، مولانا فلاں، مولانا فلاں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس آیت سے یہ بھی سمجھ آتا ہے، ہوا مولانا، اس قرآن میں آیا مولانا،
اب اس کا بھی سمجھ جاؤ کہ مولانا ہم کیوں کہتے ہیں۔ مولانا ہمارے روحانی دکھوں کا علاج کرتا ہے۔ طلاق ہو گئی، مولانا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، نظر لگ گئی، مولانا کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، فتویٰ دے گا نا، کوئی بات نہیں۔ کوئی جادو ہو گیا، کوئی کچھ اس طرح کی روحانی جتنی بیماریاں ہیں، کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا جو چھوڑ ہی نہیں رہا ہے، ڈاکٹر کہتے لا علاج ہے، مولانا کے پاس علاج ہے۔ وہ آج میں علاج بتاتا ہوں ذرا آگے چل کے۔ جس کا مرض لا علاج ہو جائے اس کا علاج بھی ہوا مولانا، اللہ نے بتایا ہے۔ اور ہم نے بہت سارے مریض ایسے دیکھے جو دائمی مریض ہوتے ہیں، ان کو مرض سے افاقہ ڈاکٹروں سے نہیں ہوتا، علماء سے ہو جاتا ہے۔ دو صورتوں میں ہو جاتا ہے، زمین پر جو تنگی کی زندگی ہے اس سے نجات مل جاتی ہے، یا تو قبر میں اتر جاتا ہے یا صحت میں اتر جاتا ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے اصول بتایا ہے، اسی لیے مولانا کو مولانا کہتے ہیں۔ اور ادھر قرآن نے مولانا کس کو کہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آئے تو مولانا کے پاس جاؤ۔ تو یہی سمجھ لیتے ہیں، کیا فرمایا؟ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ جب کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت میں تمہاری گرفت آ جائے تو پھر مولانا کا رخ کرو۔ اب یہ مولانا یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ فرمایا جب تم اپنے آپ کو اس نہج پہ لے جاؤ کہ اب مایوسی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو پھر یاد کرو کہ تمہارا مددگار میں ہی ہوں۔ مولانا ہم ہی تمہارے مددگار ہیں۔ کون؟ اللہ۔ اللہ رب العالمین اپنے آپ کو پھر یاد دلاتے ہیں کہ جب تم کسی پکڑ میں آ جاؤ تو پھر تو مجھے یاد کر لو۔ کتنی پیاری بات ہے سمجھنے کے لیے۔ افلا یتدبرون القرآن۔ اور علماء کون ہے؟ مولانا کون ہے جو معاشرے میں ہے؟ یہ اس کے دین کے وارث ہیں، اس کے علم کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں، اور نبی اپنا لعاب لگا کے بچھو کے ڈس کا علاج کر دیتے تھے۔ صدیق اکبر کو غار حرا میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو جو زہریلی چیز ڈس رہی تھی اس کا علاج پیغمبر کے لعاب دہن میں تھا، اور یہ جو علماء ہیں اس کے وارث ہیں۔ اور جو علم نبوت کے پاس تھا وہ خدا کا علم تھا، علم الہی تھا۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پیغمبر تو بولتا ہی نہیں تھا، نطق بیان دیتا ہی نہیں تھا جب تک خدا کہتا نہیں تھا۔ جب تک رب کہتا نہیں تھا نبی بولتا نہیں تھا، اور مولوی وہ ہے جو نبی کے علم کو آگے بولتا ہے تو یہ خدا کے علم کا، نبی کے علم کا وارث ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ پیغمبر خدا نے کہا جو میرے علم کو آگے سکھائے پڑھائے بتائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ زمین پر اگر کوئی بہترین چیز ہے تو وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ اور قوموں کی زندگی میں یا تو قرآن سیکھنے والا یا سکھانے والا سب سے افضل مخلوق ہے، یا وہ مہاجر سب سے افضل ہے جس نے خدا کے دین کی بقا کے لیے ہجرت کی ہے، جس نے اپنے ایمان کی بقا کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہجرت کا نہ ہوتا اجر و جزا تو میں غلام رہ کر زندگی گزارنا پسند کرتا، اس لیے کہ غلام کا حساب نہیں ہوگا۔ اور مہاجر کو کتنی فضیلت دی کہ یا تو غلام بن جاؤ یا مہاجر بن جاؤ۔
تیسری کوئی نوعیت نہیں ہے۔ ہجرت کرو آزاد ہو جاؤ گے، اور اگر ہجرت نہیں کرتے ہو تو پھر غلامی کرو تب بچ جاؤ گے۔ مہاجر کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ اگر ماں کی خدمت میں اجر نہ ہوتا تو میں غلام رہ کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ ماں کی خدمت کی کتنی جزا ہے کہ خدا اس کو معاف کر دیتا ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، جو ماں باپ سے حسن سلوک کرتا ہے اس سے افضل کوئی نہیں ہے زمین پر۔ کتنا مقام ہے خدا کے ان بندوں کا، مہاجر کا اور ماں باپ کے خادم کا۔ اور ان سب کے بارے میں پھر فرمایا کُلٌّ یُصِیبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ ان سب کا علاج پھر مولانا کے پاس۔ سمجھنے سے قاصر ہے یہ قوم، اتنی لمبی لمبی زبانیں کن کے خلاف؟ جو خدا کے علم کے وارث ہے۔ وہ غلط ہے تو وہ بھی معصوم تو نہیں ہے، کوئی عالم کیا کوئی بھی انسان پیغمبروں کے علاوہ معصوم نہیں ہے۔ گناہ سرزد ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے۔ نبیوں کو تو اوپر جا کر پاک کیا تھا، کسی کو کوہ طور پہ پاک کیا، کسی کو کلیم اللہ، کسی کو روح اللہ، کسی کو ذبیح اللہ، کسی کو خلیل اللہ، کسی کو رسول اللہ، کسی کو نبی اللہ۔ صرف وہ معصوم قرار دیے، ان سے گناہ ہوگا بھی نہیں، کرنا بھی چاہیں تو خدا روکے گا، کیونکہ خدا نے مقرر کیے نائب زمین پر رب العالمین کے وہ نائب ہیں، اور نائب کبھی کوئی آرڈر نہیں کر سکتا اپنے صدر کے علاوہ۔ صدر اور نائب صدر ہوتے ہیں نا، نائب کی ضرورت نہیں ہوتی صدر کی مرضی کے بغیر کوئی آرڈر جاری کر دے۔ یہ آپ کی تنظیموں میں، مذہبی میں، سیاسی میں اور ملک میں سب جگہ پہ ہے۔ صدر رد کر دے تو پوری اسمبلی کا بل رد ہو جاتا ہے، جہاں 372 بندے پاس کرتے ہیں، صدر نے ریجیکٹ کر دیا، کسی کی ضرورت نہیں اس کو بحال کر لے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس آرڈر کو رد کر دیں، 1,24,000 صحابہ بھی مشورہ دیں تو وہ پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا کا نائب کون ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اور ہم کہہ کہہ کر تھک گئے ہیں، جہالت کی انتہا ہے کہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ محمد کی شفاعت سے بخشش ہوگی، کسی امام کی شفاعت سے بخشش ممکن ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا اس شخص کو پکڑ لے جس نے محمد کے علاوہ کسی کو امام کہا ہوگا۔ رب پر کون سا بعید ہے؟ رب کہے میں نے امام تمہارا بنایا تھا محمد الرسول اللہ، تم نے کسی اور کو بنا رکھا ہے۔ کیوں بنایا؟ چاہے کسی صحابی کو بنایا، کسی تابعی کو بنایا، کسی تبع تابعی کو بنایا، کسی محدث اور فقیہ کو امام بنایا۔ کل حشر کا دن نحشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون۔ یہ یعبدون سے مراد یہی ہے جس نے خدا کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا امام، پیشوا، مقتدا اور بڑا بنا کر یہ پیش کیا کہ اس کی بات بھی حجت ہے۔ رب کبریا کی قسم ہے، حشر کے میدان میں اکٹھے کر لیے جائیں گے اور اللہ معاف نہیں کرے گا۔ توبہ کرو توبہ، جو رسول اللہ کے علاوہ زمین پر کسی کو امام اختیار کرتا ہے لا يدخلون الجنہ، جنت اس پر حرام رب کبریا کر دیں گے۔ مانو، میری بھی مانو، اس کی بھی مانو، اس کی بھی مانو۔ زمین پر جتنے مرضی اپنے باپ کی مانتے ہو، پڑوسی کی مانتے ہو، تھانے دار کی مانتے ہو، کسی کی بھی مانتے ہو، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک پھر رسالہ یہ ہے کہ تو خدائی احکام کے اندر خدا کے محبوب کے علاوہ کسی کو امام مانے۔ دنیا کے معاملات کا نہیں ہے اس میں۔ ہم کہتے ہیں تم اس مولوی کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، یہ بھی امام ہے، تو بھائی یہ تیری نماز کا امام ہے، شریعت کا امام نہیں ہے۔ کچھ تو عقل کرو مسلمانوں، تباہی کی طرف امت خود جا رہی ہے اور الزام کافروں پہ دھر رہی ہے، الزام یہود و نصارہ پہ دھر رہی ہے، تباہی اپنے ہاتھوں سے لا رہی ہے۔ اور جس دن یہ قوم کو سمجھ آ گیا کہ
بما کسبت ایدیکم، جو ہمارے ہاتھوں نے کیا ہے اس سے آئی ہے۔ زہر اگر کھائی ہے تو اپنے ہاتھوں سے کھائی ہے، اور زہر کا تریاق اگر کھایا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کھانا ہے۔ اگر کسی پر ظلم کیا ہے تو اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، کسی کا حق چھینا ہے تو اپنے ہاتھوں سے چھینا ہے، تو کافر کا کیا قصور ہے اس میں؟ کبھی نہیں سوچتے مسلمان اتنے بے نیاز ہو چکے، اور پھر کہتے ہو کہ مرشد کوئی نہیں ہے۔ مرشد تیرا میں بتاتا ہوں کون ہے، مرشد ایک ہے، ہوا مولانا۔ صرف مولانا تمہارا مرشد ہو سکتا ہے، اور مولانا وہ جو علم نبوت کا حاصل کرنے والا ہو۔ بس یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ عالم کی، مولانا کی شان نہیں ہے۔ ہم نے کیا رکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر ساری کو ہم مولانا کہہ دیتے ہیں، جو بھی ملتا ہے داڑھی میں ٹوپی میں وہ مولانا ہے۔ نہیں بھائی، مولانا کی ایک الگ ڈگری اور ایک شناخت ہے، وارث انبیاء ہے، زمین پر مقدس انسانوں میں سب سے زیادہ علم نبوت کا حاصل کرنے والا ہے۔ اس کی داڑھی حجت ہے، اس کی ٹوپی حجت ہے۔ باقی جو مرضی رکھتا پھرے، وہ سنت سمجھ کے رکھتا ہے، وہ ایک بندہ ہے، امتی ہے۔ جو قرآن نے جس کی فضیلت بتائی ہے، جو داڑھی جتنی بڑی رکھے گا، جتنی خوبصورت رکھے گا، جتنی ٹوپی اچھی پہنے گا، وہ مصطفیٰ سے محبت کی علامت ہے۔ لیکن مصطفیٰ کے علم کی علامت ہوا مولانا، وہ صرف عالم دین ہوگا، طالب دین ہوگا، شارع دین ہوگا، واضح کرنے والا، شرح کرنے والا دین کی۔ صرف اس کی داڑھی میں تقدس ہے، دوسروں نے تو سن کے رکھی ہے، عالم سے سن کر رکھی ہے نا۔ اگر عالم نہ بتاتے کہ داڑھی کی فضیلت ہے تو کون رکھتا؟ عالم نہ بتاتے کہ ٹوپی میں ادب و احترام ہے تو کون رکھتا؟ عالم نہ بتاتے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی، جہنم میں جلے گی، تو کون اوپر کرتا؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے اختیار کر کے دوسروں کی تضحیق کر دی ہے۔ ہم نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ایک خاص ایک مشن نکلتا ہے، داڑھی ٹوپی مسواک کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، بڑے بڑے رنگ برنگیوں کے ساتھ، ہم اس کو مقدس جانتے ہیں۔ نہیں، جب تک کوئی عالم دین نہیں ہے، اس کی کسی عمل میں تقدس نہیں ہے، معصومیت نہیں ہے، سب برابر ہیں، مساوات کا درس ہے، صرف عالم کو الگ شناخت ہے۔ اس لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، جب پتہ چل جائے یہ عالم دین محمد ہے، اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ کی دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، ان فیک لخلقہن یحبہ اللہ، آپ میں دو چیزیں ہیں جو اللہ بہت پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے ان سے۔ اللہ آدمی کی دو چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے، یحبہم اللہ، ان دونوں سے اللہ کو حب ہے، محبت ہے۔ اب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اشج عبد القیس، اور یہ روایت لائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سعید بن زید الانصاری، یا رسول اللہ وہ کون سی باتیں ہیں؟ اشج عبد القیس پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ وہ کون سی دو باتیں ہیں جو میرے اندر ہیں اور اللہ کو بڑی پسند ہیں، جو تمہارے اندر ہیں اور اللہ کو بڑی پسند ہے؟ ہم یہی کہیں گے نا، ہوا مولانا، اللہ کے دین کے وارث علماء کہہ سکتے ہیں نا، آپ کے اندر دو چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اب وہ صحابی پلٹ کر پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو میرے اندر ہیں اور وہ اللہ کو بڑی پسند ہیں؟ اب اس میں داڑھی ٹوپی نہیں ہے، اس میں تمہاری نماز، روزے، حج، زکاتیں، صدقے، خیرات، سب کچھ نہیں ہے۔ انسان بننا ہے،
انسانیت کے دائرے میں آنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ وہ کیسے؟ جب پوچھا اشج عبد القیس نے، یا رسول اللہ میرے اندر کون سی 2 خوبیاں ہیں؟ میں تو بڑا گناہ گار آدمی ہوں، میں نے تو اتنے کافر مار دیے، کئی ایسے بھی مار دیے ہوں گے، کئی گناہ کیے ہوں گے، ہر انسان گناہ گار ہے، لیکن اللہ کو میری 2 خوبیاں بڑی پسند ہیں، وہ مجھے بتا دو یا رسول اللہ، اور آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا الحلم والحیا، اللہ کو بڑا پسند ہے الحلم والحیا، بردباری اور شرم و حیا۔ تحمل اور بردباری جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور شرم و حیا کہ انسان کو اپنے باپ کا بھی حیا ہو، اپنی ماں کا بھی حیا ہو، اپنے دوست کا بھی حیا ہو، اپنے بڑوں کا بھی حیا ہو، اپنے علماء کا بھی حیا ہو، اپنی بہنوں بیٹیوں کا بھی حیا ہو، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ جو لوگ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کا شرم و حیا کرتے ہیں، اور کس طرح حیا ہے اس کی مثال پر فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ اوصنی، یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں، نصیحت کریں، وصیت کریں۔ وہ آج بھی آتے ہیں نا علماء کے پاس لوگ، مولانا کوئی عمل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، بڑا شوق ہے ہمیں وظیفوں کا، بڑی دور دور سے مجھے فون آتے ہیں، اور میں اکثر ہر جمعے میں، ہر دوسرے جمعے میں کوئی نہ کوئی وظیفہ بتاتا، وہ جو جہاں جہاں وہ ہماری تقریر جاتی فون آ رہا تھا، ہمیں یہ معاملہ ہے وظیفہ بتا دے۔ میں کہا وظیفوں سے دشمن نہیں مرے گا، عمل سے دشمن مرے گا، ہمت سے، محنت سے، جرت سے، بہادری سے، قوت سے، پھر جا کے وظیفہ کام آئے گا۔ گھر بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں اور درود پڑھتے رہیں، وظیفے کرتے رہیں تو روٹی گھر میں نہیں آئے گی، وہ بنی اسرائیل پہ آ چکی، من و سلوہ وہاں آ چکا۔ یہاں اللہ نے ہاتھ دیے، شعور دیا، عقل دی، اور اس کے لیے محنت کا کہا۔ اوصنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، ایک آدمی آیا، صحابی روایت کرتے ہیں، ایک آدمی آیا دور دیہات سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجیے۔ فرمایا تستحیی من اللہ کما تستحیی رجلا من صالحی قومک۔ بس ایک دیکھو مثال کتنی پیاری بیان فرمائی۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مثال تو مذاقیہ ہے، عالم ہو نا گلی میں، جا رہا ہو، بازار میں ہو مولانا، یا گلی میں ہو، یا کہیں پہ بھی ہو، تو بے پردہ خواتین بھی آگے پردہ کرنا شروع کر دیتی، مولوی آ رہا ہے۔ آج کل کے دور میں بھی جہاں بے پردگی کا ایک طوفان ہے، آج کل بھی ایسا ایک میں نے خود دیکھا ہے کہ کوئی عالم گزر رہا ہو یا کوئی بزرگ گزر رہا ہو، کوئی اپنی اچھی شہرت والا آدمی گلی بازار محلے میں گزر رہا ہو، تو اس دور کی بے پردہ خواتین بھی پردہ کرنے لگ جاتی ہیں، چادر اوڑھنے لگ جاتی ہیں کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب آ رہے ہیں، ہے نا ایسا۔ اور اگر لڑکے لا ابالی عمر کے، بے شعوری کی عمر کے بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں، بک بک کر رہے ہوں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں، لڑ جھگڑ رہے ہوں، کوئی بزرگ گزر رہا ہو یا کوئی عالم دین وہاں کے قریب پہنچے تو وہ روک دیتے اپنی کارروائی، قاری صاحب کو گزرنے دو، ایسا ہے نا، یہ ماحول ہے نا، یہ آج کا ماحول ہے، اور یہ فطری ماحول ہے۔ آج سے 1500 سال پہلے نبی علیہ السلام نے اس کی نشاندہی کی ہے۔ جب کہا نا اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کرو کوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت کر دیجئے، نبی علیہ السلام نے دیکھو کیا وصیت کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تستحیی من اللہ، اللہ سے اس طرح حیا کرو، اللہ سے
اس طرح حیا کرو جیسے اپنی قوم کے نیک بندے سے حیا کرتے ہو۔ نہیں سمجھ آئی؟ نیک بندے کے سامنے جھوٹ نہیں بولتے، عالم آ جائے نا سچی بات کرتے ہیں، یا عالم کے پاس جا کر ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہوا تھا اس لیے طلاق ہو گئی۔ سب سے بڑے مسئلے میرا جو دماغ کھاتے یہی ہے۔ ابھی کل بھی ایک مسئلہ آیا ہوا تھا، جھگڑا ہو گیا، حیا کرتے ہیں نا، اس کا حل بتاؤ۔ آخر حل وہی پہ ہے جہاں شریعت محمد ہے۔ آخر ڈاکٹر کے پاس تمہاری طلاق اور تنازع کا کوئی حل نہیں ہے، حکیم کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے، کسی وڈیرے اور جج کے پاس بھی نہیں ہے۔ جج بھی عالم کو بلا کے رائے پوچھتا ہے، اس میں کیا رائے ہے، شریعت کیا کہتی ہے۔ اور کورٹوں نے مولوی اختیار کیے ہوئے ہیں لو میرج والوں کے نکاح پڑھانے کے لیے، جس کے بارے میں کہتا ہوں وہ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ زنا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنواری لڑکی کی رائے لینا واجب ہے، اور ہمارے ماں باپ کیا کرتے ہیں، ہمارا حق ہے۔ کنواری لڑکی کی شادی سے نکاح سے پہلے رائے لینا واجب ہے، فرض ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کنواری لڑکی کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی رائے نہ لی جائے، اور ہم بدماشی کرتے ہیں ماں باپ ہونے کے ناطے۔ اور پھر وہ کورٹوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں ملا دو پیازے وہ پھر وہاں پہ اس طرح کے نکاح پڑھاتے ہیں 5,000 10,000 میں، اور ان کو کہہ دیتے ہیں لو میرج ہوئی، کورٹ میرج، کورٹ میرج کہتے ہیں اس کو۔ یہ بالکل ناجائز، حرام، ممنوع، اور زنا کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، ولد الحرام کی ابتدا، اور وہ کبھی پایا تکمیل تک پہنچتی بھی مشکل ہے۔ 100 میں سے ایک پہنچ جائے تو وہ پہنچ جائے، کیونکہ بنیاد ہی غلط ہے تو بلڈنگ کیسے کھڑی ہوگی، برباد ہو جائے گی، گر جائے گی، اور گرے گی دھڑام سے تو سب مریں گے، جہنم چلیں گے۔ ایسے کام کا فتویٰ دینے والے بھی، ابھی آپ کے کراچی سے بڑا آپ کے شیطانی چینلوں نے اس کو چلایا جی، لڑکی گرین ٹاؤن سے اغوا ہو گئی ہے، باپ رو رہا ہے مکاری سے، ماں رو رہی ہے مکاری سے، جبکہ ان کو علم تھا کہ اس کا فیر وہاں چل رہا ہے۔ انہوں نے جا کر لاہور میں شادی کر لی، اگلے دن نکاح نامہ شو کر دیا۔ اور یہ وہی فرقہ تھا جن کو اہل حدیثوں نے کہا تھا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر بیٹی کا نکاح نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا وہابیوں سائڈ پہ ہو جاؤ، ہوتا ہے، ہم فتویٰ دیتے ہیں۔ آج تمہارے فتوے تمہاری بیٹیوں کو چرا کے لے گئے۔ بے شرمو، مصطفیٰ کی شریعت سے مذاق نہیں کرو، حقیقت کا انکار کرو گے جرم تمہارے گھر میں آ کر سرزد ہوگا۔ ہوا پھر ایک نہیں ہے، کتنی لڑکیاں بھاگتی ہیں، وہ جا کر شادی کر لی، وہاں پہ نکاح نامہ شو کر دیا، اور پھر باپ بھی رو رہا ہے، محلے کا مولوی بھی رو رہا ہے، ماں بھی رو رہی ہے، بہن بھائی بھی رو رہے ہیں۔ بے شرم کہیں کے، جب کہا تھا لا نکاح الا بولی، اور مصطفیٰ نے کہا تھا بیٹی کی رائے مانگ کے نکاح کر دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تم مجرم ہو، تو ایسے مجرموں کے لیے پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ایسے کو تیسا، پھر ایسا ہوتا ہے پھر۔ اور اگر کہا جاتا جب تمہیں معلوم تھا کہ فیئر ہے، وہ اس کو پسند، جب شریعت اجازت دیتی ہے پسندیدگی کی، تو تم کون ہوتے ہو؟ جب تم رکاوٹ بنو گے تو پھر یہی ہوگا۔ پھر کہتے ہیں ایسا ہوا ویسا ہوا، بڑا ادھم مچائے رکھا ہے۔ ان بے شرم چینلوں کو بھی حیا نہیں آتی کہ کس طرح کی خبروں کو کس طرح یہ ہائٹ دیتے ہیں۔ ایک بات مان لو، فقہ حنفی کو ماننے والوں، صرف اس فقہ میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو شریعت سے متصادم ہیں، ورنہ امام مدینہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ تو ہے ہی محدث مدینہ، اور امام احمد بن حنبل کی اور امام باقی 3 ائمہ کی رائے اور اہل حدیث کی رائے اکثر کیا 99% پر متفق ہیں۔ یہاں پر آ کر ان کو مرگی پڑتی ہے۔
لا نکاح الا بولی، ایک بار نہیں، ایک روایت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اس جملے کو دہرایا ہے، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، لا نکاح الا بولی، 3 بار، ایک بار ایک ہی مجلس میں 3 بار دہرایا ہے۔ ولی کے بغیر بیٹی کا نکاح نہ کرنا، ولی کے بغیر بیٹی کا نکاح نہ کرنا، ولی کی اجازت کے بغیر بیٹی کا نکاح نہ کرنا، اور ولی کو کیا کہا؟ بیٹی کی رائے کے بغیر نکاح نہ کرنا۔ ڈب کے مر جو کہتے ہو ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے، اتنی بڑی روایت مصطفیٰ کا انکار کرتے ہو۔ خدا کرے تمہاری ساری بیٹیاں اس طرح برباد کرے تمہیں جس طرح اس گرین ٹاؤن والی نے کیا ہے۔ کیوں مصطفیٰ کی بات کا انکار کرتے ہو؟ اور پھر اس کو ذلت ہی نہیں سمجھتے، ہے ذلیل۔ شریعت کی بات کا واضح انکار، پھر اس کو غلط سمجھنا نہیں، تو پھر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اور یہ عذاب ہی ہے کہ سالوں کی عزت کی زندگی ایک لمحے میں برباد ہو جاتی ہے۔ انسان محلے میں آنکھ اٹھانے کے قابل نہیں رہتا ہے، صرف ایک شرط پوری نہ کرنے کی وجہ سے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں کرنا اور ولی رائے کے بغیر نکاح نہ کرے۔ بس مختصر ترین جملہ شریعت مصطفیٰ کا اصول ہے، اور یہی اصول جج بھی پوچھتے ہیں، حکمران بھی پوچھتے ہیں، اور وہاں غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ اس طرح کے مولوی جو پچھلی حکومت میں مشیر بنا اور اس کے بعد راتوں رات 12 بجے عمران خان گیا، 1 بجے وہ بدل گیا، یہ مولویت ہے۔ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ جو بھی مصیبت آئے اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ جب آ جائے تو ہوا مولانا، مددگار وہی خدا ہوگا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ پھر مومن اگر ہو تو تمہیں توکل بھی اسی پہ کرنا چاہیے، تمہیں توکل بھی اسی پہ کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا؟ جب اوصنی یا رسول اللہ، مجھے وصیت کرو، فرمایا اس طرح حیا کرنا رب کی جیسے اپنی قوم کے صالحی قومک، اپنی قوم کے نیک بندے سے حیا کرتے ہو نا، ایسے ہی حیا رب کی کرنا۔ نیک بندے سے حیا کیسے کرتے ہو؟ جب قریب آتا ہے تو بے حیائی والی باتیں نہیں کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے رب بھی تمہارے قریب ہے، اسی طرح حیا کرنا۔ جب مولوی دیکھ لے تو بکواس نہیں کرتے، گالم گلوچ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ رب بھی اتنا قریب ہے، یہ سمجھ کے گالم گلوچ نہیں کرنا۔ جب مولوی سامنے بیٹھا ہو تو بے ایمانی نہیں کرتے، بد نظری نہیں کرتے، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے۔ مولوی صاحب آ گئے ہیں، نیک آدمی آ گیا ہے، بزرگ آ گیا ہے یا مولوی آ گیا ہے، تو اسی طرح رب کا حیا کرنا، یہ سمجھ کر کرنا کہ جس طرح یہ سامنے آیا تو میں نے حیا کیا ہے، رب بھی تیرے سامنے ہے، اسی طرح حیا کرنا۔ بس اتنی سی بات کلیہ سمجھنے کے لیے کہ رب کو من حبل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ سوچ کر تو دیکھو کہ رب کا بھی حیا اسی طرح کرنا ہے جیسے باپ کا حیا، ماں کا حیا کرتے ہو۔ اس لیے تو رب نے کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اس نے سلوک کرو، اور اسی لیے تو فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اگر ماں باپ کی خدمت نہ ہوتی اور ہجرت نہ ہوتی تو میں غلام ہو کے مرنا پسند کرتا، کیونکہ غلام کا حساب نہیں ہے، ماں باپ کے خادم پر جہنم نہیں ہے، اور مہاجر پر بھی جو ہجرت اسلام کے لیے کرے اس پر جہنم نہیں ہے، اس کے انگ انگ پر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بڑی اہم سی بات آپ کو بتاتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے،
یہ نظر جو لگتی ہے نا، نظر بد یہ حق ہے، نظر لگتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر تقدیر پہ کوئی چیز سبقت لے جائے، تقدیر میں لکھا ہے تو بڑا کاروباری بنے گا، اور اگر آپ کو نظر لگ گئی کاروبار تباہ ہو گیا تو تقدیر پہ سبقت لے گئی نا، تقدیر پہ پہل کر گئی۔ نظر تقدیر پہ سبقت لے جاتی ہے۔ کسی کی نظر بد لگنا، کاروبار کو لگے، اولاد کو لگے، فرد کو لگے، بچے کو لگے، نظر بد بندے کو مار دیتی ہے، موت کا شکار کر دیتی ہے۔ تقدیر پہ سبقت لے گئی، جینا تھا اللہ کی طرف سے 70 سال، لیکن نظر بد کھا گئی، بیمار کر دیا۔ نظر بد سب سے ظالم چیز ہے، جادو سے ظالم ہے۔ اصل میں جادو جو ہے وہ نظر کا ہی حصہ ہے۔ انواع ہوتی ہیں نا، ایک چیپٹر کے نیچے مختلف ابواب ہوتے ہیں، لیسن ہوتے ہیں، تو یہ نظر بد اصل چیز ہے، اس کے نیچے جادو ہوتے ہیں، جادو کی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ اسی طرح نظر بد کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو کان شیء سابق القدر سبقتہ العین، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد تھی۔ اس کا علاج آج بتاتا ہوں، اور یہ کیا کرو، نبی علیہ السلام کی روایت کے مطابق تو روزانہ کیا کرو، کیونکہ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام روزانہ نظر کا دم کرتے تھے، روزانہ۔ فرمایا وَإِذَا اغْتَسَلْتُمْ فَاغْسِلُوا، اب اس کا علاج میں بتاتا ہوں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ لوگ بیچارے پھر بڑے پریشان ہیں آج کے دور میں نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نظر بد نہیں ہے، بس زور لگائے جاؤ۔ جب آپ ایک ترتیب سے جا رہے ہیں زندگی میں، اور آپ کی زندگی میں رکاوٹ آ جائے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ آج کل بڑا مشہور ہوتا ہے نا، میرا کسی نے رزق بنے ہے، رزق کسی نے روک دیا ہے۔ وہ کوئی ہے جو تیرا رزق روک دے سوائے نظر کے؟ کوئی قوت زمین پہ ایسی نہیں ہے جو کسی کا رزق باندھ دے سوائے رب ذوالجلال کے۔ اور رب ذوالجلال نے کیا کہا، تقدیر پہ نظر بد سبقت لے جاتی۔ جب بھی کسی کو کاروباری خسارہ ہو، وہ سمجھ جائے نظر لگی ہے، یا کوئی برائی ہوئی ہے کاروبار میں، گناہ ہوا ہے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو آپ نے رب کو ناراض کر دیا ہے، اس لیے رب نے تجھے آزمایا، لن یصیبنا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا۔ فرمایا پھر تو اگر رکاوٹ آئی ہے، دو صورتیں ہیں، یا تو نظر لگی ہے، یا تو نے گناہ کیا ہے، رب ناراض ہو گیا ہے۔ پھر ہوا مولانا، پھر مولوی کے پاس جا۔ مولوی کون ہے؟ ہوا مولانا، وہ مددگار ہے ہمارا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ وہ ہمارا مددگار ہے، اور میں نے پہلے وضاحت کر دی، ہوا مددگار ہے، اور پھر اس کے بعد مولوی روحانی مددگار ہے، اس لیے کہ وہ اس کے دین کا وارث ہے۔ اور اس میں ایک جو اہم چیز ہے، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں نے بھی ایک دفعہ اعلان کیا تھا، وہ آج انہوں نے خود ہی مجھے فون کیا کل کہ میں آؤں گا، بچے کو لے کے آؤں گا۔ میں نے آپ سے ایک دفعہ رمضان میں یا اس سے پہلے ایک اعلان کیا تھا کہ بچہ بہت بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے اتنا تعاون کیا، اس نے اور بھی 5-10 مسجدوں میں اعلان کیے، بہت کم، کسی میں 5000، کسی میں 7000۔ اس نے اتنی دعائیں دی ہیں آپ کو کہ یقین جانیے میں خود حیران تھا کہ آپ کی مسجد سے کہہ رہا ہے سب سے زیادہ میرا تعاون ہوا، اور 2 بار وہ آیا۔ اور آج آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ وہ آج اس بچے نے جمعہ پڑھنے آنا تھا جو 6 مہینے سے ایڈمٹ تھا، جس کا جگر خون نہیں بنا رہا تھا، پتہ نہیں وہ ایسے وہ پرویز خٹک کی طرح تیلا ہو گیا تھا، بالکل تیلے کی طرح، بالکل، یعنی اس کا باپ مایوس ہو چکا تھا تقریباً۔ جب اس نے مجھے فون کیا، میں دیکھنے گیا، دم وغیرہ کیا، سب کچھ، پھر اس کو میں نے علاج بتایا، پھر میں نے اس کو ایک علاج بتایا، آج میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کسی سے زیادتی تو نہیں ہوئی، واللہ ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ کراچی یونیورسٹی کے اس کارنر پہ ہاسپٹل ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، بڑا سا ابھی کوئی نیا ہی بنا ہے، وہ جگر میں خون بنانے والوں کا کوئی ہے۔ میں نے کہا کسی سے زیادتی تو نہیں ہوئی، آپ سے یا آپ کی بیوی سے یا اس لڑکے سے خود؟ اس نے کہا ایک زیادتی ہوئی ہے، اس نے کی ہے۔ میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ مثالیں ہوتی ہیں ہمارے معاشرے کی، ان کو دیکھ کے ہم عبرت پکڑیں۔ میں نے کہا کیا زیادتی ہوئی؟ کہہ رہا ایک جگہ پہ منگنی ہوئی تھی، اس نے یہ نہیں چاہتا تھا، اس نے اس کے ماں باپ کی بے عزتی کی تھی۔ میں نے کہا جا کر معافی مانگو۔
واللہ میں نے ایسے کہا معافی مانگو. میں نے یہاں پہ میں نے کہا اپنی مسجد سے میں نے اللہ کے فضل سے 50 سے زیادہ، میں پورے نہیں بتاتا، ابو 50 یہاں سے تعاون ہوا. میں نے کہا آپ نے وہ جناح سے علاج کرایا، وہاں سے کرایا، نہیں ٹھیک ہو رہا، 6 مہینے ہو گئے، ایک بار معافی مانگ لو سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ گئے، عید والے دن گئے، بچہ نہیں گیا، وہ باپ گیا اور بچے کا بہنوئی گیا. لائنز ایریا میں، اسے سارا واقعہ سنایا، لائنز ایریا میں وہ رہتے تھے، وہاں جا کر ان کے اس بچی کے والدین سے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دو، ہمارا بچہ پکڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد آنے کے بعد مجھے فون بھی کیا کہ ہم نے آپ کی بات پہ عمل کر لیا ہے. عمل کرنے کے بعد ابھی بچہ، عید کو کتنے دن ہوئے، مہینہ نہیں ہوا میرا خیال ہے، آج اسے جمعہ پڑھنے آنا تھا، اور چل پھر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، ابھی خوراک بھی لے رہا ہے، جو نالیاں لگی ہوئی تھی وہ بھی ہٹ گئی ہیں. آپ سے گزارش کرتا ہوں جو دائمی مرض میں پکڑا جائے اپنے دماغ کو گھماؤ، کہیں کوئی زیادتی تو نہیں کر دی، کسی کا مال تو نہیں چھینا، کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کیا. سب سے زیادہ بڑا جرم کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، اور اس نے کیا تھا، باپ نے مانا. میں نے کہا جا کر معافی مانگو. اور دوسرا وہ دم بتاتا ہوں آپ کو، دم سادہ نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ چل جائے نا اس کی بددعا لگی ہے یا اس کی نظر لگی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2188 2188 روایت ہے. صحیح مسلم، صحیح بخاری آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی اصح ترین کتابیں، صحیح ترین کتابیں حدیث مصطفیٰ کی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کی تقدیر پہ نظر بد سبقت لے گئی ہے، آپ کو تباہ کر رہی ہے، مستقل بیمار ہیں، علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹر انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، دوائیاں دی جا رہے ہیں، بیماری مستقم ہے، وہاں کھڑی ہے، تو پھر ایک ہی حل ہے، یا تو جہاں زیادتی کی اس سے معافی مانگو یا یہ کام کرو. وہ کام یہ ہے وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. جس کی نظر لگ جائے نا اور آپ کو اندازہ ہو جائے اس کی نظر لگی ہے، اس کے پاس جاؤ. دم میں بعد میں بتاتا ہوں، پہلے طریقہ کار بتاتا ہوں. اس کے پاس جاؤ، اس کو بولو آپ غسل کرو، وہ پانی دے دو. صحیح مسلم کی 2188 نمبر روایت. اس کے غسل کا پانی لا کر اس مریض کو غسل کرا دو. انشاءاللہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے نظر بد ٹوٹ جائے گی، تقدیر کے تمہاری سبقت لے جائے گی نظر بد پہ. صحیح مسلم کی روایت، بڑی حیرت ہوگی آپ کو. صحیح نسخہ ہے یہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ کو ایسی نظر لگ جائے کہ آپ کی تقدیر پہ نظر بد سبقت لے جائے تو پھر اس کا حل یہ ہے وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا. پہلے اس کو غسل کراؤ جس کی نظر لگی ہے یا جس کی برائی لگی ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی ہے یا جو بھی ہے، پھر اس پانی سے اس کو غسل کراؤ اور پھر دم کیا پڑھو، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا. اگر کسی کو چاہیے ہو، ہر بندہ مومن ہے بھائی، اور یہ مولویوں نے بتایا تو کچھ نہ کریں، میں کر سا سارا کچھ، کیونکہ بس اللہ رحم کرے ہمارے مولویوں پر. ہر بندہ جو کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وہ نیک ہے اللہ کا، بس زیادتی نہ کرے کسی سے. سب سے برا شخص وہ ہے جو کسی سے زیادتی کرتا ہے، اس سے تعلقات منقطع کرنا آپ پر فرض ہے. اس کے علاوہ سب نیک ہے. کیا فرمایا؟ بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء یؤذیکا ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا. وہ پانی اس کا لائے، اس سے غسل کرائے، اس کے بعد یہ دم کر دے. انشاءاللہ اگر 6 مہینے میں بھی ہاسپٹل پڑا ہوا ہے باہر نکل آئے گا. اگر سالوں سے پڑا ہوا بیمار پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے گا، کیونکہ آپ نے اللہ پہ یقین سے پڑھنا ہے. اور اللہ کیا کہتا ہے؟ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. جب کوئی مصیبت ایسی آ جائے تو پھر اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر اللہ تمہارا مددگار بنے گا. پھر یہ دم کرو اور یہ نسخہ استعمال کرو، اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے.